Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. I have two questions. While fasting, can a person cut his nails, hair, and take shower? Also, is there a prohibition on time after which one cannot take a shower? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً. آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے کہ کیا روزے دار اپنے ناخن یا اپنے بال کاٹ سکتا ہے، اور اسی طرح کیا وہ غسل کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں غسل کر سکتا ہے، یا اگر نہیں کر سکتا تو کیا اس کا کوئی ایک وقت متعین ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک نہیں کر سکتا، اس سے پہلے یا اس کے بعد کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ناخن یا بال کاٹنے یا نہانے، ان تینوں سے منع کرنے والی کوئی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو نہیں ملتی ہے. یعنی آدمی کو ضرورت ہو تو ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، وہ روزے کے خلاف نہیں ہے. بال بھی کاٹ سکتا ہے، سر کے بال یا کوئی دوسرے بھی، وہ بھی روزے کے منافی نہیں، اس کے خلاف نہیں ہے. اور ضرورت پڑنے پر غسل بھی کر سکتا ہے. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بات روایت کی ہے کہ بسا اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح میں داخل ہوتے، یعنی صبح طلوع ہو جاتی، فجر طلوع ہو جاتی، اس حال میں کہ ابھی آپ غسل نہیں کیے ہوتے، یعنی غسل واجب ہوتا، ابھی آپ نے غسل نہیں کیا ہوتا، اس حالت میں صبح ہو جاتی. تو ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس کے بعد ہی غسل کرتے تھے نماز سے پہلے. تو صبح سے مراد فجر طلوع ہونا مقصود ہے. تو فجر طلوع ہو جانے کے بعد غسل کر کے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل جائز ہے. یہ ہے پاکی حاصل کرنے کا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی گرمی میں یا پھر یہ کہ روزے میں چستی آئے اس لیے اگر غسل کرنا چاہے، تو گرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کی حالت میں روزے دار کو ویسے ہی ذرا پراگندہ حال قسم کا ہونا چاہیے، لیکن اس کی کوئی بنیاد یا کوئی دلیل نہیں ہے. آدمی کو کرنا یہ چاہیے کہ ضرورت کے مطابق وہ غسل بھی کرے، اور اگر غسل کر کے اس کی طبیعت میں نشاط آ سکتا ہے، چستی آ سکتی ہے، تو وہ غسل بھی کر سکتا ہے. تو ان تینوں چیزوں سے منع کرنے کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے. ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یا اسی طرح غسل کرنا، ان سے منع کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لہٰذا یہ تینوں کام روزے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم. Jazakumullahu khairan for such a wonderful explanation, Sheikh.